سرسبز افریقی سوانا کے دل میں ایک شاندار اور نرم دیو ہیکل گھوم رہا تھا، کاوو نام کا ایک ہاتھی۔ کاوو کوئی عام ہاتھی نہیں تھا، اس کے پاس حکمت اور ہمدردی کی ایک ایسی فضا تھی جو اسے اپنے ساتھی چرواہے کے ممبروں سے الگ کرتی تھی۔ اس کا بہت بڑا فریم گہری جھریوں سے سجا ہوا تھا جو اس کی طویل واقعاتی زندگی کی کہانیوں کو برقرار رکھتا تھا۔ کاوو کے دانت اس کی واحد قابل ذکر خصوصیات نہیں تھے، اس کی آنکھیں ایک ایسی ذہانت سے چمک رہی تھیں جو اس کی نسل کی حدود سے باہر تک پہنچتی دکھائی دے رہی تھی۔ جھنڈ اس کی عزت کرتا تھا اور خوشی اور مایوسی دونوں کے وقت اس کی رہنمائی حاصل کرتا تھا۔ وہ شکاریوں کے ساتھ ماضی کے مقابلوں کے زخموں کو برداشت کرتا تھا اور ہوا اور زنگ آلود گھاس کی ناقابل بیان زبان کو سمجھتا تھا۔ ایک افسوسناک دن جب سورج نے آسمان کو نارنجی اور سونے کے رنگوں سے رنگ دیا، ایک طویل قحط نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کبھی خشک گھاس کے میدان ٹوٹی پھوٹی زمین کے بنجر حصوں میں تبدیل ہو گئے اور پانی کے سوراخ مٹی کے گھروں میں تبدیل ہو گئے۔ ریور کی بقا داؤ پر تھی اور مایوسی نے فضا کو بھر دیا تھا۔ کاوو جو کبھی عقل مند لیڈر تھا، اس نے ایک تنہا ببول کے درخت کے سائے میں ہاتھیوں کا ایک اجتماع بلایا۔ ایک گہری گونج کے ساتھ کاوو نے ایک منصوبہ شیئر کیا جس کا تصور انہوں نے طویل راتوں کے دوران کیا تھا۔ اس پانی کا ایک قدیم سوراخ یاد آیا جو سوانا کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا، جس کے بارے میں پرانے ہاتھی سرگوشی کر رہے تھے۔ یہ سفر مشکل ہوگا، لیکن کاوو کا یقین اور اس کے جھنڈ میں اس کی حوصلہ افزائی کی امید غیر متزلزل تھی۔ اس سفر کا آغاز کاوو کے سامنے سے قیادت کرنے سے ہوا۔ اس کے قدموں کی گونج مقصد کے احساس سے گونج رہی تھی۔ ریور نے اس کی پیروی کی، ان کے عزم کو اپنے قائد پر اعتماد کی وجہ سے تقویت ملی۔ تھکاوٹ اور بے یقینی کو برداشت کرتے ہوئے، بنجر زمین کے وسیع حصوں سے گزرتے ہوئے، سورج بے رحمی سے دھڑک رہا تھا۔ کاوو کی غیر متزلزل وابستگی جو اس کے ہر قدم سے ظاہر ہوتی تھی، اس نے جھنڈ کے حوصلے بلند رکھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور سفر نے ان کی حدود کا امتحان لیا، لیکن جیسے ہی امید دم توڑنے لگی، پرندوں کی دور دراز کی آواز ہوا میں گونجنے لگی، جس کی وجہ سے وہ ایک غیر متوقع نخلستان کی طرف لے گئے۔ ان کے سامنے پانی کا ایک قدیم سوراخ پڑا تھا جو ایک معراج کی طرح چمک رہا تھا، جو کاوو کے علم اور بصیرت کا ثبوت تھا۔ جوں جوں ہاتھیوں نے پانی کے گھڑے سے پانی پیا، ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ کاوو کنارے پر کھڑا تھا، اس کا دل بھرا ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی قیادت نے جھنڈ کو تباہی کے دہانے سے بچا لیا ہے۔ ان کے چہروں پر کبھی اداس تاثرات شکر گزاری اور خوف کے اظہار میں تبدیل ہو گئے، جو ان کے دانشمند اور ہمدرد رہنما کی طرف مائل تھے۔ واپسی کے سفر کے ساتھ ایک نئی زندگی آئی، تجدید کا احساس جو جسمانی سے آگے نکل گیا۔ کاوو کے ساتھ ریور کا رشتہ گہرا ہو گیا اور سوانا میں زندگی کے پیچیدہ جال کے لیے ان کا احترام بڑھتا گیا۔ کاوو کی کہانی جو کبھی صرف اس کی جھریوں والی جلد پر نقش تھی، اس کے ریور کی کہانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو اتحاد کی طاقت اور فطرت کے لچک کا ثبوت تھا۔ جوں جوں موسم بدلتے گئے اور سوانا ایک بار پھر پھلتا پھولتا گیا، کاوو اس فضل کی اور حکمت کے ساتھ اپنے ریور کی رہنمائی کرتا رہا جس نے ان کی آزمائشوں میں ان کی رہنمائی کی تھی۔ اس کی داستان ان کے گھر کی حدود سے باہر پھیل گئی، جو سوانا کے تمام مخلوقات کے لیے امید اور ترغیب کی علامت بن گئی۔ اور یوں افریقہ کے وسیع و عریض آسمان کے نیچے ہاتھی کاوو کی کہانی زندہ تھی، جس میں ہوا کی سرگوشیوں اور ہاتھیوں کے بے شمار دلوں کی دھڑکن شامل تھی۔